چلو اب گھر چلے، مسز حنان، حیدر اور پری کے ولیمے کا فنکشن اٹینڈ کرنا ہے یعنی، اور اس سے پہلے شاپنگ پر بھی جانا ہے، پھر پارلر تیار ہونے۔ تو چلے پھر۔ حنان نے منال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ منال نے مسکراتے ہوئے حنان کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ سامنے احمد کھڑا مسکرا رہا تھا اور ساتھ میں شمائلہ آپا بھی تھی۔ منال ان کو دیکھ کر گھبرا گئی، اسے لگا وہ اس سے ناراض ہوں گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ مسکراتے ہوئے منال کی طرف بڑھی۔ یہ اچھا نہیں کیا تم نے۔ خیر کوئی بات نہیں، میں بہت خوش ہوں تمہیں دیکھ کر۔ احمد نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا مگر میں جان بوجھ کر انجان بن رہی۔ مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پر، وہ احمد کو میرے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ میں آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اتنے مہینوں تک میری وائف کا خیال رکھا اور اپنے گھر میں پناہ دی سے اور صحیح سلامت میرے حوالے کر دیا۔ پتہ نہیں آپ کا یہ احسان کیسے اتار سکوں گا میں۔ ہمارے ساتھ کھانا کھا کر احمد بولا تو سب ہنس دیے۔ آپ جانتی ہیں ماما یہ صبح سے بنا کچھ کھائے گھر سے نکلے ہیں۔ جب میں نے ان کو کال کی تو یہ سو رہے تھے اور مجھے یقین ہے کہ صبح سے بھوکے ہیں اور ان کی بھوک تو اپنی وائف سے ملنے کی خوشی میں اڑ گئی ہوگی۔ ٹھیک کہا نا مسٹر حنان؟ میں نے حنان مسکرا دیا۔ جی چلیے پھر کھانا کھاتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے سب کھانے کی میز کی طرف بڑھ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد حنان نے ان سے اجازت چاہی تو احمد 1 منٹ ویٹ کہتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا اور حنان کی تصویر منال کی طرف بڑھا دی۔ اب اس تصویر کو بھول گئی آپ؟ اصلی حنان ملتے ہی منال نے مسکراتے ہوئے وہ تصویر تھام لی۔ حنان بھائی سچ بتاؤں تو یہ تصویر ہی ہے جس نے مجھے آپ تک پہنچا دیا، ورنہ یہ محترمہ تو ساری زندگی روتے ہوئے گزار دیتی۔ احمد کی بات پر سب مسکرا دیا۔ حنان کو منال کا ہاتھ تھامتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ احمد نے گاڑی باہر نکالی تو منال شمائلہ آپا کے گلے لگتے ہوئے حنان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ احمد نے گاڑی ایئرپورٹ کی طرف بڑھا دی۔ احمد نے گاڑی ایئرپورٹ کی طرف بڑھا دی۔ احمد نے ایک نظر بیک مرر سے منال اور حنان پر ڈالی اور مسکرا دیا۔ پرفیکٹ کپل دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے بولے اور ان دونوں کی خوشیوں کی دعا مانگی۔ ان کو ایئرپورٹ پر ڈراپ کر کے خدا حافظ کہتے ہوئے گاڑی واپس گھر کی طرف موڑ دی۔ حنان منال کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے ایئرپورٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اسلام آباد پہنچ کر حنان نے پارکنگ سے اپنی گاڑی لی اور منال کو لے کر شاپنگ کے لیے چلا گیا۔ منال کو ایک خوبصورت ہیوی کام والا ڈریس، جویلری اور ایک خوبصورت ہیل لے کر دی۔ منال کو شاپنگ کروانے کے بعد پارلر میں تیار ہونے کے لیے چھوڑا۔ حنان جب اسے چھوڑ کر جانے لگا تو منال گھبرا گئی۔ حنان نے اسے تسلی دی کہ کچھ دیر تک آ جائے گا تو منال چپ چاپ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ منال کو پارلر چھوڑنے کے بعد حنان گھر واپس آ گیا اور تیار ہونے لگ پر جب خود تیار ہو گیا تو کچھ دیر کے لیے کمرے میں بیٹھ گیا۔ پارلر والی نے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا۔ حنان پینٹ کوٹ پہنے تیار ہو کر فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، تبھی ماہم کمرے میں آئی۔ اسے دیکھتے ہی حنان فون کان سے ہٹا کر بند کرتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگا۔ تبھی ماہم بول پڑی، کہاں تھے تم صبح سے؟ ماہم کی بات پر حنان رک کر پلٹا، تم سے مطلب میں جہاں بھی تھا، اپنے کام سے کام رکھو، تم سمجھ جائی؟ حنان اسے انگلی دکھا کر وارن کرنے کے انداز میں بول کر وہاں سے نکل پڑا۔ مطلب ہے حنان، بیوی ہوں میں تمہاری۔ ماہم بنا اس کی دھمکی سے ڈرے پھر سے بول پڑی۔ حنان واپس مڑا، اچھا بہت گھمنڈ ہے تمہیں کہ تم میری بیوی ہو؟ تمہارا یہ گھمنڈ بہت جلدی توڑ دوں گا میں، کسی خوش فہمی میں مت رہنا تم، اور خبردار جو اب مجھے ٹوکا تم نے، اچھا بھلا موڈ خراب کر دیا میرا تم نے۔ اس میں موڈ خراب ہونے والی کون سی بات ہے؟ بیوی ہوں میں تمہاری، تم کہاں جاتے ہو یہ پوچھنا میرا حق ہے۔ ماہم آج چپ رہنے والی نہیں تھی۔ کس حق کی بات کر رہی ہو تم؟ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں کوئی مقام دیا ہی نہیں، یہ رشتہ بس کاغذات کی حد تک ہے۔ تمہیں ہی شوق تھا میری بیوی بننے کا، بیٹھی رہو بیوی بن کر۔ میری زندگی میں بیوی کا مقام بس منال کا ہے اور میری زندگی پر حق بھی بس اسی کا ہے، اور یہ بات تم جتنی جلدی سمجھ لو بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب نکلو یہاں سے، خبردار آئندہ میرے کمرے میں نظر آئی تو جانیں نکال دوں گا میں تمہاری۔ ماہم پیر پٹکتے ہوئے غصے سے بن بناتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ حنان نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ مام آپ لوگ پہنچے حال میں کچھ دیر تک آ رہا ہوں، ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، کہتے ہوئے حنان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ پارلر پہنچا اور ریسیپشن سے مسز حنان کا پوچھا تو لڑکی نے جواب دیا، جی سر وہ تیار ہے، میں ابھی بلا دیتی ہوں۔ اس نے فون ملایا اور چند سیکنڈ کے بعد منال اپنا بھاری بھرکم ڈریس سنبھالتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ حنان کی نظریں منال پر جم سی گئی۔ چلیے
منال ہچکچاتے ہوئے بولی تو حنان پیمنٹ کرنے بعد منال کا ہاتھ تھامتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ منال پہلی بار اتنی تیار ہوئی تھی، اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ حنان نے اسے پریشان دیکھا تو گاڑی سائڈ پر روک دی۔ کیا ہوا منال، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ جی میری طبیعت تو ٹھیک ہے، بس کبھی اتنے ہیوی کپڑے پہنے نہیں تو اس لیے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ اور آپ کو نہیں لگتا یہ برائڈل ڈریس ہے شاید، اور میک اپ بھی برائڈل والا ہے؟ عجیب نہیں لگ رہا یہ سب کچھ؟ مجھے کوئی ہلکا سا ڈریس دینا چاہیے تھا، ہے نا حنان؟ منال بس بولی ہی جا رہی تھی، اس بات کی پرواہ کے بغیر کہ حنان اسے کتنے غور سے دیکھ رہا ہے۔ حنان نے آگے بڑھ کے منال کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اسے چپ کروانے کے لیے محبت پر اشارت کر ڈالی۔ منال کی تو جیسے بولتی بند ہو گئی۔ حنان مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ منال اپنی رکتی سانس بحال کرنے لگ پڑی، اب اس میں مزید بولنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ حنان نے مسکراتے ہوئے دوبارہ اس کی طرف آیا۔ منال تھوڑا پیچھے ہٹی۔ حنان ہنس دیا۔ میری بھولی سی پیاری سی مسز خان، وہ اس لیے کیونکہ یہ برائڈل ڈریس ہے، میں تمہیں دلہن بنے دیکھنا چاہتا ہوں، بس اسی لیے آج دلہن بنا کر تمہاری رخصتی کروا کر گھر لے کر جاؤں گا۔ رخصتی مگر کہاں سے؟ منال کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی، پھر سے بول پڑی۔ وہ سب بعد میں پتہ چل جائے گا، فی الحال اگر تم چپ نہیں ہوئی تو پھر میں دوسرا طریقہ استعمال کروں گا تمہیں چپ کروانے کے لیے، جو پہلے کیا تھا۔ حنان کی بات پر منال بلش کرتے ہوئے نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ بہت غلط بات ہے حنان، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ منال پھر بول پڑی۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے مسز خان۔ حنان نے ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کے بعد منال دوبارہ نہیں بولی۔ گاڑی پارک کر کے حنان نے منال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ منال حنان کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنا ہیوی ڈریس سنبھالتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی۔ حنان کے بازو میں ہاتھ ڈالے وہ شان سے اپنے شہزادے کے ساتھ چلتی ہوئی ہال میں انٹر ہوئی۔ سب کی نظریں ان دونوں پر ٹک گئی۔ منال بنا ہچکچائے حنان کے ساتھ چلتی ہوئی اسٹیج تک آئی۔ سب گھر والے بس ان کے چہرے دیکھتے رہ گئے۔ مسز ملک جلدی سے منال کی طرف بڑھی۔ منال میری بچی کہاں چلی گئی تھی تم؟ مسز ملک منال کو گلے لگاتے ہوئے آنسو بہانے لگی۔ مام یہ سب باتیں بعد میں کر لیں گے، پلیز ابھی خوشی خوشی اپنی بہو کو ویلکم کرے۔ سب دیکھ رہے ہیں حنان مسز ملک کے کان میں بولا تو انہیں موقع کی نزاکت کا اندازہ ہوا۔ حیدر اور پری بھی بہت خوش ہوئے منال کو دیکھا۔ ملک صاحب نے بھی آ کر منال کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آج بہت دنوں بعد سب نے حنان کو اتنا خوش اور مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جہاں جن سے حنان کی یہ خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور وہ تھے ماہم کے والدین اور احسن۔ اور ماہم تو جیسے سکتے کی حالت میں تھی۔ رشتہ داروں میں چائے منگوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ ارے یہ حنان نے دوسری شادی کا لیے بہت برا کیا، اس نے ابھی کچھ دن پہلے ہی تو ماہم سے شادی کی تھی، اس لیے اس نے سوتن لا دی ماہم کے سر پر۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ بول رہا تھا۔ ماہم سے یہ سب سننا نہ گیا، وہ چپ چاپ وہاں سے نکل گئی۔ ملک صاحب نے دیکھ لیا تھا بیٹی کو جاتے ہوئے، مگر موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے بولے کچھ نہیں۔ احسن دور کھڑا بس چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا حنان، اگر منال تمہیں مل بھی گئی تھی تو تمہیں اسے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، تماشا بنا کر رکھ دیا میری بہن کا۔ احسن دل ہی دل میں حنان کو کوس رہا تھا۔ منال کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی میں اتنی خوشیاں لے کر آنے والا ہے، اور حنان کی نظریں تو بس منال پر ہی جمی تھی۔ اس سے میری پرواہ نہیں تھی کہ کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہے یا نہیں، وہ تو بس اپنی خوشیوں میں مگن۔ منال کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر کھڑا تھا۔ منال آج خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی۔ آج وہ دلہن بنی تھی، مگر اس کے ماں باپ بابی کاش وہ بھی یہاں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ منال تھوڑی دکھی ہوئی، لیکن جب حنان کی اس پر نظر پڑی تو مسکرا دی۔ حنان بہت خوش تھا آج، اور وہ اسے کسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ایک طرف پری اور حیدر تو دوسری طرف حنان اور منال، ان دونوں جوڑیوں نے اسٹیج پر چار چاند لگا دیے تھے۔ ہر کوئی رشک بڑی نظر سے ان دونوں جوڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ احسن نے نور کو سب سے الگ فون پر کسی سے بات کرتے دیکھا تو اس کی طرف بڑا، یہی صحیح موقع لگا اسے بات کرنے کا۔ نور نے احسن کو اپنی طرف آتے دیکھا تو خدا حافظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور احسن کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نور مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی تم سے۔ نور کو اپنی طرف متوجہ پایا تو احسن جلدی سے بول پڑا، جی فرمائیے ڈاکٹر احسن۔ نور مسکراتے ہوئے بولی، وہ دراصل بات یہ ہے کہ میری ماما تمہاری پیرنٹس سے بات کرنا چاہتی ہے، میرا مطلب وہ سمجھ رہی ہیں کہ ہمارے درمیان کچھ ہے، مطلب ہم دونوں کی شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں وہ، تو اگر وہ بات
کریں تمہاری پیرنٹس سے تو تم انکار کر دینا اس رشتے سے، احسن ہچکچاتے ہوئے بول رہا تھا۔ تو کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں ڈاکٹر احسن؟ نور نے احسن کی ساری باتوں پر بس مختصر سا سوال کیا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس شادی نہیں کرنا چاہتا ابھی، اور کوئی بات نہیں، تم اچھی لڑکی ہو، میری بیسٹ فرینڈ ہو، لیکن تمہارے لیے کبھی اس طرح سوچا نہیں میں نے، احسن گھبراتے ہوئے بولا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں نور برا نہ مان جائے انکار والی بات پر۔ تو اب سوچ لے، نور اتنا بول کر مسکراتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ احسن کو پہلے تو اس کی بات ہی سمجھ نہیں آئی، جب سمجھ آئی تو نور کی طرف بڑا۔ رکو نور، کیا کہا تم نے؟ اس سے پیچھے سے آواز آئی۔ نور پلٹی۔ جی ٹھیک سنا آپ نے ڈاکٹر احسن صاحب، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، البتہ اگر آپ کرنا چاہیں انکار تو آپ کی مرضی، میری خوش نصیبی ہوگی اگر آپ میرے لائف پارٹنر بنیں گے تو۔ نور اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی، جبکہ احسن دنگ رہ گیا نور کے اتنے واضح اقرار پر۔ پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ نور انکار کر دے گی، مگر نور نے اس کی توقع کے برعکس جواب دیا۔ چلیے پھر ڈاکٹر نور، آج سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے بارے میں۔ احسن سامنے کھڑی نور کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ نور نے احسن کو اپنی طرف دیکھ کر مسکراتے دیکھا تو وہ بھی نظریں جھکائے مسکرا دی۔ مسز ملک نے نور کی ماما سے بات کی احسن اور نور کے رشتے کی۔ نور کی ماما کو احسن بہت پسند آیا، لیکن نور کے پاپا سے مشورہ کر کے بتانے کا کہا۔ انہوں نے مسز ملک نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے فیصلے کا انتظار کریں گے۔ فنکشن ختم ہوا تو سب مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہو گئے۔ حنان بھی ملک صاحب سے کچھ کہتے ہوئے منال کو ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ منال بہت تھک چکی تھی، آج سے پہلے اس نے کبھی اتنی ہیوی جویلری اور کپڑے جو نہیں پہنے تھے۔ منال سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ حنان نے اسے آواز، لیکن وہ سو چکی تھی۔ حنان اسے سوتا دیکھ مسکرا کر ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر ڈرائیونگ کرنے کے بعد حنان نے گاڑی ایک گھر کے سامنے روکی تو منال کی آنکھ کھل گئی۔ یہ ہم کہاں آ گئی؟ ہمارا گھر تو نہیں حنان؟ منال ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ حنان نے اپنا فون نکال کر کسی کا نمبر ملایا۔ دروازہ کھولے حنان نے بس اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ حنان آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ منال مسلسل بول رہی تھی۔ حنان بس مسکرائے جا رہا تھا۔ دروازے کھلنے کی آواز آئی تو حنان نے منال کو اس طرف دیکھنے کا اشارہ کیا۔ فہیم بھائی، بے ساختہ منال بول پڑی۔ گاڑی کا دروازہ کھلنے لگی تھی کہ پھر رک گئی اور حنان کی طرف دیکھنے لگ پڑی۔ حنان مسکرا دیا اور گاڑی سے باہر نکل کر دوسری طرف کا دروازہ کھلا۔ منال کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ اے لٹل سرپرائز فار یو، منال کے کان میں آہستہ سے بولا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ فہیم نے منال کو گلے سے لگا لیا۔ منال کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ فہیم بھائی کو دیکھ رہی ہے۔ آ جاؤ اندر۔ فہیم دروازہ بند کرتے ہوئے ان دونوں کو ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ آ گیا تمہارا دوست فہیم، منال کی ماما کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولی، لیکن جیسے ان کی نظر سامنے سے اندر آتی منال پر پڑی تو وہ تو جیسے سکتے میں آ گئی۔ ماما منال جلدی سے ان کی طرف بڑھی۔ دونوں ماں بیٹی گلے لگ کر رو پڑی۔ منال سے مل کر وہ حنان کی طرف بڑھی اور اسے بھی گلے سے لگا لیا۔ منال تو حیران رہ گئی، یہ سب کچھ دیکھا آج صبح سے اسے سرپرائز پر سرپرائز مل رہے تھے۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہو۔ بابا کہاں ہے؟ منال کو جب اس کے بابا دکھائی نہیں دیے تو بول پڑی، وہ اپنے کمرے میں ہے، جاؤ ان سے مل لو منال۔ فہیم نے جواب دیا تو منال کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھے اخبار پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ بابا، منال کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی منال کی آواز۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ سامنے منال کو دیکھا۔ وہ جلدی سے منال کی طرف بڑھے۔ منال بھی ان کی طرف بڑھی اور بابا کے گلے لگ کر رو دی۔ ابھی وہ منال سے مل ہی رہے تھے کہ حنان بھی اندر آ گیا، ان کو سلام کیا، جس کا جواب انہوں نے خوش اسلوبی سے دیا۔ منال تم باہر جا کر بیٹھو، ماما کے پاس میں آ رہا ہوں، حنان نے کہا تو منال باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اب کمرے میں بس منال کے بابا اور حنان تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ بیٹھو بیٹا۔ اس خاموشی کو منال کے بابا کی آواز نے توڑا۔ وہ خود بیڈ پر بیٹھ گئے اور حنان کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر حنان صوفے پر بیٹھنے کی بجائے ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگ پڑا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں انکل، میری وجہ سے آپ سب کو بہت مشکلات برداشت کرنی پڑی۔ منال کے بابا جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور حنان کو کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ نہیں بیٹا، میں تو کب کا معاف کر چکا ہوں تمہیں، تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں یہاں ہے۔ انہوں نے حنان کو گلے سے لگا لیا۔ میں نے ہم کو بہت ستایا، پھر بھی آپ نے مجھے معاف کر دیا، کیوں؟ حنان ان سے الگ ہوتے ہوئے بولا۔ وہ حیران تھے ان کی اتنی جلدی معاف کر دینے پر۔ جو ہوا بیٹا ایسا ہونا قسمت میں لکھا تھا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔
تم دونوں کا ملنا تقدیر نے ایسے ہی لکھا تھا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے تمہارے جیسا بیٹا ملا۔ میری بیوی کو شہزادیوں کی طرح رکھا ہے تم نے۔ اس کے چہرے پر چھائی مسرت کے رنگوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ خوش ہے تمہارے ساتھ۔ بہت شکریہ انکل، آپ نے میرا مان رکھ لیا۔ آپ سمجھ میں آئے منال اتنی اچھی کیوں ہے اور اس نے مجھے اتنی جلدی معاف کیوں کر دیا؟ کیونکہ وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ ہی سے سیکھا اس نے معاف کرنا۔ انکل نہیں بابا کہنا ہے مجھے، تم بھی بیٹے ہو میرے، جتنی مجھے منال عزیز ہے اتنے ہی تم عزیز ہو۔ جی بابا، حنان مسکراتے ہوئے بولا اور دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ ان دونوں کو مسکراتے ہوئے باہر آتا دیکھ سب کے چہرے خوشی سے کھل گئے۔ ثانیہ کھانا لگا رہی تھی ٹیبل پر، حنان کو باہر آتے دیکھ مسکراتے ہوئے حنان کی طرف بڑھی، حنان کو گلے لگا لیا۔ شکریہ حنان میرا مان رکھنے کے لیے، تم بیسٹ بھائی ہو میرے، چلو آؤ کھانا کھا لو۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور پھر چائے بھی۔ حنان نے پھر ان سے اجازت لی گھر جانے کے لیے۔ ماما بابا، میں چاہتا ہوں آج آپ دونوں منال کو رخصت کریں میرے ساتھ، اپنی دعاؤں کے ساتھ، بالکل ویسے جیسے ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں۔ آپ لوگ یوں ہی سمجھ لیں جیسے آپ آج اپنی بیٹی کی رخصتی کر رہے ہیں۔ حنان کی بات پر سب مسکرا دیے اور باہر کی طرف بڑھ گئے۔ منال کے بابا نے منال کو گلے سے لگا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ جاؤ بیٹا اپنے گھر، میری دعا ہے کہ تم اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہو اپنے شوہر کے ساتھ، اب وہی تمہارا اصلی گھر ہے۔ منال رو رہی تھی، پھر ماما کے گلے لگی۔ خوش رہو میری بیٹی، انہوں نے منال کو پیار کیا ماتھے پر، اور پھر منال ثانیہ فہیم سے مل کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ حنان نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو منال گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے حنان بھی سب سے مل کر خدا حافظ کہتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گھر پہنچے تو حنان سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ منال کا ہاتھ تھامتے ہوئے سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ منال کھڑکی کے پاس جا رکی۔ حنان نے کوٹ اتار کر سر پر رکھا، ٹائی اتار کر صوفے پر رکھی اور منال کی طرف بڑھ گئے۔ اس کے گرد بازو کا گھیرا پھیلا دیا۔ کیا سوچ رہی ہو مسز منال؟ ویلکم بیک ٹو ہوم حنان، منال کے گال پر نرمی سے چھوتے ہوئے بولا۔ اس نے منال کا رخ اپنی طرف موڑا، دیکھا تو منال آنسو بہا رہی تھی۔ حنان نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کی پلکوں کو چھوا پیار سے۔ بس ان آنکھوں میں دوبارہ کبھی آنسو نہ دیکھو میں۔ منال نے حنان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ حنان نے بھی اس کے گرد بازو کا گھیرا بنا دیا۔ دونوں کو آج سکون سا مل گیا تھا، قسمت مہربان ہو چکی تھی آج ان دونوں پر۔ چلو اب سونے چلے یا پھر یوں ہی کھڑے رہنا ہے مسز حنان؟ حنان مسکراتے ہوئے بولا تو منال الماری کی طرف بڑھنے لگی۔ حنان نے اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مذاق کر رہا ہوں جی، بڑھ کر دیکھ تو لینے دو۔ منال کو شام والی بات یاد آئی تو جلدی سے خود کو چھڑواتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھی، جبکہ حنان کا کہکا گونجا کمرے میں، منال کپڑے تو لیتی جاؤ۔ مگر منال نہیں رکی، اپنی بے قابو ہوتی سانسوں کو بحال کرنے لگی اور بولے دل سنبھل جا ذرا، اور مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد باہر نکل آئی، کپڑے لینے کمرے میں آئی تو حنان سو رہا تھا۔ تھک گئے ہوں گے اسی لیے میرا انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ منال الماری کی طرف بڑھی، ابھی الماری کھولی ہی تھی کہ کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ حنان نے اسے اپنی طرف کھینچا، کمر میں ہاتھ ڈال کر منال نے خود کو چھڑوانا چاہا مگر حنان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ حنان کا کہکا گونجا، نہیں مسز حان، اب اور نہیں۔ اس نے فرار کی ساری راہیں بند کر دی۔ منال نے مسکراتے ہوئے حنان کے سینے پر سر رکھ دیا پرسکون ہو کر۔ اب خوشیاں ہی خوشیاں ان کی زندگی کی منتظر تھی۔ دونوں کو اپنی منزل مل چکی تھی۔ جب قسمت میں ملنا لکھا ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو جدا نہیں کر سکتی۔ جو قسمت میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، اور جو قسمت میں نہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے چاہے آپ جتنی مرضی محنت کر لیں نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آج خالی ہاتھ رہ گئے۔ آج منال سب کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی، سب اپنوں کے ساتھ جو واقعی اس کے اپنے تھے۔ آج اس کو سمجھ آ رہا تھا کہ اپنی فیملی اور اپنا شوہر دنیا کے سب سے قیمتی اثاثہ ہیں۔ کوئی جتنا مرضی آپ کا خیال رکھ لے اپنوں کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ منال پھر سے جھوٹی تھی۔ حنان کی محبت کا رنگ اس پر چڑھ چکا تھا اور یہ رنگ مہم سے چھپے نہیں تھے۔ حنان کی ناشتے کی بجائے منال پر جمی نظریں اور منال کا شرما کر بلش کرنا اس سے برداشت نہیں ہو سکا۔ وہ بنا کچھ کھائے پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے وہاں سے اٹھ کر جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ حنان بیٹا آفس سے جلدی آ جانا، آج پری کے گھر جانا ہے حیدر اور پری کو لینے، مسز ملک بولی تو حنان حیرانگی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ حیدر خود ہی آ جائے گا مام، یہ ساتھ ہی تو گھر ہے، اور یہ حیدر اور پری وہاں کیوں گئے ہیں؟ ابھی کل ہی تو ان کی شادی ہوئی ہے، اب پری کو یہاں ہی رہنا چاہیے نا۔
حنان کے جواب مسز ملک نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ بیٹا یہ رسم ہوتی ہے، شادی سے اگلے دن دلہے کو اپنے سسرال میں ایک رات گزارنی پڑتی ہے، یہ رسم برسوں سے چلتی آ رہی ہے۔ کیا مام یہ کیسی رسم ہے؟ میں نے پہلے تو کبھی نہیں سنا اس رسم کے بارے میں۔ خیر جو بھی ہو میں آ جاؤں گا جلدی۔ حنان اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد منال کو آواز دی کہ گاڑی کی چابی نہیں مل رہی، آ کر ڈھونڈ دو۔ منال مسکراتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ کے کمرے میں گئی اور چابی ڈھونڈنی شروع کر دی۔ حنان چپ چاپ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ منال کی طرف جب حنان کے ہاتھ میں پڑی تو ہنس دی۔ چابی آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مل نہیں رہی۔ مجھے پتہ ہے چابی میرے پاس ہے، اگر چابی کا بہانہ نہ بناتا تو تم اوپر آتی کیا؟ حنان منال کی طرف بڑھا، اس سے اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیا۔ خدا حافظ مسز حنان، شام کو ملتے ہیں۔ منال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حنان مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ منال بھی مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ دادو کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کل دادو سے ملاقات نہیں ہو سکی اس کی کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ گھر پر ہی تھی۔ منال کمرے میں گئی تو دادو آنکھیں مودے لیٹی ہوئی تھی۔ منال آہستہ سے چلتی ہوئی ان کے پاس پہنچی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ان کا ہاتھ چوم لیا۔ دادو کی آنکھ کھلی تو سامنے منال کو دیکھا، وہ اٹھ بیٹھی۔ منال میری بچی تم آگے۔ منال کو گلے سے لگا لیا انہوں نے۔ منال رو پڑی مگر جلدی سے اپنے آنسو صاف کر لیے کہ کہیں دادو نہ دیکھ لیں۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری امی کی؟ دادو منال کو خود سے الگ کرتے ہوئے بولی۔ منال کو ان کے سوال پر تھوڑی حیرانگی ہوئی، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ میں نے پوچھا کیسی طبیعت ہے اب تمہاری امی کی؟ ان کی طبیعت خراب تھی نا، اس لیے تو تم اتنے مہینوں سے اپنے گھر گئی ہوئی تھی۔ منال کو سوچ میں پڑتے دیکھ دادو بول پڑی۔ منال سمجھ گئی کہ گھر والوں نے دادو کو یہی بتایا تھا کہ میں اپنے مائکے گئی ہوئی ہوں۔ جی دادو اب امی بالکل ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ آپ اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی، دیکھیے نا پھر سے بیمار ہو گئی آپ۔ رہنے دے، بڑی فکر ہے تجھے دادی کی۔ مائکے جا کر بیٹھ گئی۔ ایک بار فون کر کے دادو کا حال پوچھنے کا خیال بھی نہیں آیا تجھے؟ دادو منال کے کلاس لگانے بیٹھ گئی۔ نہیں دادو ایسی کوئی بات نہیں، میں نے بہت یاد کیا آپ سب کو۔ حنان جب بھی ملنے آتے تھے آپ کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی، آپ سب کو بھلا بھول سکتی ہوں میں؟ منال دادو کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ دادو بھی مسکرا دی۔ اچھا چلو مان لیتی ہوں، آئندہ مائکے جانا ہو تو مجھ سے پوچھ کر جانا، وہ منال پر حکم صادر کرنے کی انداز میں بولی۔ منال مسکرا دی۔ جی دادو آئندہ دھیان رکھوں گی۔ دونوں باتوں میں مصروف ہوگی۔ کچھ دیر منال یوں ہی باتیں کرتی رہی، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں گئی تو ماہم پہلے سے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ اسے سامنے دیکھا منال کو تھوڑی حیرانگی ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں؟ منال اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولی۔